باب نمبر 2 عالم الدین۔ میرے دوست مجھ سے سخت نالاں ہیں، کہتے ہیں مفتی تو نے خواہ مہا کا پاکنڈ پال رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں یارو واقعی میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، اگر تمہیں معلوم ہے تو تم بتا دو۔ وہ سب صوم صلات کے پابند ہیں۔ محمد عمر تو یوں نماز پڑھتا ہے جیسے فرض ادا کرنا مقصود ہے، جی نہیں لگایا بس چلا دیتا ہے، ابھی شروع کی ابھی ختم۔ کہتا ہے اگر ناغہ ہو جائے تو سارا دن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کمی رہ گئی ہے۔ عماد یوں ڈوب کر نماز پڑھتا ہے کہ گرد و نواح کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ اسے نماز پڑھتے دیکھو تو لگتا ہے جیسے لذت سے لت پت ہو۔ چند ایک سال کی بات ہے، ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے عماد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، کہنے لگے میاں آپ نماز نہیں پڑھتے، لذت محسوس کرتے ہیں۔ مسعود بولا علی جا یہ جب نماز پڑھتا ہے تو لگتا ہے جیسے بڑا ہی شیریں آم چوس رہا ہو۔ بزرگ کہنے لگے ہم تو اسرار و رموز سے واقف نہیں، البتہ ہمارے سرکار قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عبادت میں لذت آنے لگے تو رک جاؤ، چونکہ لذت مقصود نہیں ہے بلکہ رکاوٹ ہے۔ بہرحال میرے دوست صوم صلات کے پابند ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ وہ میرے سوال کو سن کر ہنس دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کوئی بھی تو نہیں جانتا ہوگا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ مسعود بولا دیکھ مفتی، جس شہر میں تو رہتا ہے یہاں سب مسلمان رہتے ہیں، سبھی پڑھے لکھے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سچے دل سے مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ تو ہوا مہا اس جھگڑے میں پڑا ہے۔ اچھا فرض کرو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، تو کیا تو سنجیدگی سے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈال لے گا؟ عمر نے کہا لگایا، کہنے لگا یار چھوڑو، یہ مفتی تو سراسر منہ زبانی ہے، اس کی زندگی عمل سے یکسر خالی ہے، عمل کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں ہے، اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سراسر عمل ہو۔ مثلا عماد الدین ہے، یہ صاحب عمل ہے۔ مسعود نے کہا عماد تو صرف صاحب عبادت ہے، صاحب عمل نہیں۔ مثلا یہ ہاتھ کا کھلا نہیں، جب دینے کا وقت آتا ہے تو ہاتھ رک جاتا ہے۔ مسلمان کا ہاتھ نہیں رکتا، توفیق ہو یا نہ ہو ہاتھ کھلا ہی رہتا ہے۔ عماد کھسیانی ہنسا بولا میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں صحیح مسلمان ہوں؟ مجھے خود علم نہیں کہ مسلمان کون ہے۔ ہاں مفتی اگر تم چاہو تو ہم یہ مسئلہ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ کن سے پوچھ سکتے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ ایک صاحب دین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، صاحب علم ہیں، محترم ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم ان سے فون پر بات کر کے حاضری کی اجازت طلب کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت کے دوران ہم ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، ممکن ہے وہ تمہیں مطمئن کر سکیں۔ عماد نے صاحب دین سے اجازت حاصل کی اور اگلے روز ہم چاروں ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد عالم دین ڈرائنگ روم میں تشریف لائے، بڑے اخلاق سے ہم سے ملے، حال احوال پوچھا، اور بیشتر اس کے کہ ہم ان سے کوئی سوال پوچھتے انہوں نے دور حاضرہ کی دین سے بے تعلقی بلکہ بے دینی کا ہی تذکرہ شروع کر دیا۔ ان کی باتیں بڑی حد تک صحیح تھیں، قابل توجہ بھی تھیں، لیکن ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے دور حاضرہ ہماری نئی نسل کا پیدا کرتا ہو، جیسے نئی نسل نے جان بوجھ کر دین کے خلاف سازش کی ہو اور بڑی پلاننگ اور محنت سے دور حاضرہ کو تشکیل دیا ہو۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی خدمت میں عرض کروں کہ عالی جاں دور حاضرہ ہماری نئی نسل کا پیدا کرتا نہیں ہے، بلکہ عالمی حالات نے دور حاضرہ ہماری نئی نسل پر عائد کیا ہے۔ نئی نسل نے یہ ظلم ہم پر نہیں کیا، وہ تو خود مظلوم ہیں اور علماء دین کی ہمدردانہ توجہ کے مستحق ہیں۔ صاحب زندگی بھر میں بڑے بوڑھوں سے دور حاضرہ کے خلاف غم و غصہ کا اظہار سنتا آیا ہوں۔ جب میں 5 تا 15 سال کا تھا تو ہمارے محلے کے بڑے بوڑھے دور حاضرہ کے خلاف غم و غصہ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ 1910 تا 20 کی دہائی کی بات ہے۔ محلے کی بڑی عورتیں دور حاضرہ کو بے نکت سنایا کرتی تھیں۔ وہ دور حاضرہ سے اس قدر زچ تھی کہ اعلانیہ اسے بد دعائیں دیا کرتی تھیں، اور جناب والا ان دنوں ان کے لیے دور حاضرہ ہم تھے، محلے کے 5 سے 18 سال کے بچے۔ ہم تعداد میں 15-20 تھے۔ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو بڑے بوڑھے خصوصاً بوڑھیاں ہمارے وارے نیارے جاتی
اور ہمیں اپنی محبت سے لت پت کیے رکھتی، لیکن جو ہی ہم گھروں سے باہر نکل کر محلے کے چوگان میں پہنچتے تو ہم دور حاضرہ بن جاتے۔ محلے والوں کو ہم سے یہ شکایت تھی کہ ہم محلے کے چوگان میں کھیلا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی پود بیکار کھیل کود میں وقت ضائع کرتی ہے، حالانکہ ان کا کام ہے کہ گھر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھیں یا اسکول کا سبق یاد کریں اور بڑوں کے احکامات کے مطابق گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، والدین کی خدمت کریں۔ دراصل ساری مشکل یہ تھی کہ محلے کے بچے گیند سے کھیلتے تھے اور محلے کے چوگان میں جہاں وہ کھیلتے تھے چاروں طرف نالیاں بنی ہوئی تھیں جن میں گندا پانی بہتا تھا، اور ہمارا گیند کوشش کے باوجود نالیوں میں گر جاتا اور گندے پانی سے بھیگ جاتا تھا۔ پھر اس گیند سے گندے پانی کے چھینٹے اڑتے تھے اور چوگان سے گزرنے والے نمازیوں کے کپڑے پلید ہو جاتے، یا ہم گیند کو ہٹ لگاتے تو چوگان کے ارد گرد بنی ہوئی چھوٹی اینٹ کی حویلیوں کے کھڑکیوں سے گھروں کے اندر جا گرتا اور سارے گھر کو پلید کر دیتا۔ اس پر محلے کی بڑی بوڑھیاں کھڑکیوں میں آ کر کھڑی ہوتیں اور نئی پود کو صلاحاتیں سناتی، دھمکیاں دیتی، بد دعائیں دیتی۔ وہ گھنٹوں کھڑکیوں میں کھڑی ہو کر بولتی رہتی۔ جب وہ بول بلاوے سے تھک جاتی اور اندر چلی جاتی تو چھپے ہوئے یا دبکے ہوئے ڈرے ہوئے بچے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر پھر میدان میں جمع ہو جاتے۔ پھر وہ سب انتقاماً بڑی بوڑھیوں کی نقلیں لگاتے، ان کا مذاق اڑاتے اور بڑی بوڑھیوں کی زبان درازیوں سے انتقام لینے کے لیے بڑی محنت سے 10-12 دنوں میں ایک پٹاخہ تیار کرتے۔ جب وہ تیار ہو جاتا تو بڑے اہتمام سے ایک خاص وقت مقرر کرتے، پھر سب سے بڑا لڑکا چوگان کے گرد کی کسی دیوار پر وہ پٹاخہ پورے زور سے دے مارتا۔ ایک دھماکہ ہوتا جسے سن کر محلے کی بڑی بوڑھیاں کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوتی اور بول بول کر اپنے گلے پھاڑ لیتی، اور محلے کے تمام بچے جو چھپے بیٹھے ہوتے خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عالم دین صاحب بولے جا رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ رکیں تو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ عالیجا، دور حاضرہ ہماری نئی نسل نے پیدا نہیں کیا، وہ تو عالمی حالات کی پیداوار ہے۔ ہماری نئی نسل تو مظلوم ہے اور آپ کی ہمدردی کی مستحق ہے۔ لیکن عالم دین کسی بات پر رکتے تو میں بات کرتا۔ دراصل وہ بات نہیں کر رہے تھے بلکہ تقریر کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کئی ایک تقریریں ازبر تھیں، ایک ختم ہوتی وہ دوسری اس کے ساتھ جوڑ دیتے، یوں تسلسل جاری رہتا۔ دفعتاً دیوار پر گھڑی نے 12 بجا دیے۔ اس پر ہم چونکہ ہم 10 بجے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، لیکن پورے 2 گھنٹے ہم سب اس انتظار میں بیٹھے رہے تھے کہ ان کی بات ختم ہو اور ہم ان سے سوال کریں۔ اس روز مجھے پتا چلا کہ عالم دین سے بات کرنا ممکن ہی نہیں۔ وہ سننے کے نہیں بلکہ کہنے کے شوقین ہیں۔ ان کے پاس کہنے کی اتنی ساری باتیں ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ نہ کوئی بحث کی نوبت، نہ اذن سوال۔ فقیہ شہر کا جا و چشم زیادہ ہے۔ اگر بالفرض محال وہ آپ کا سوال سن بھی لیں تو وہ آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور جواب کو اس قدر irrelevant بنا دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر وہ بات کو گھما پھرا کر اپنی کسی اور تقریر سے جوڑ کر اسے تقریری شکل دے دیں گے۔ صاحبو، میں علماء کرام سے بے حد مایوس ہوں۔ وہ صرف 2 باتیں کرنا جانتے ہیں، دور حاضرہ پر تنقید اور ماضی کی مدعا سرائی۔ صرف یہی نہیں، مجھے علماء کرام کے خلاف کئی ایک شکایات ہیں۔ مجھے ان سے بنیادی شکایت یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے نہیں ہیں، عوامی نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں۔ ان کا پہناوا اور طرح کا ہے، رہن سہن اور طرح کا ہے، آواز کی سر تال بھی اور طرح کی ہے۔ آواز حلق کے نچلے پردوں سے نکلتی ہے، نکلتی نہیں، نکالی جاتی ہے، بڑی مشق اور محنت سے نکالی جاتی ہے تاکہ اس میں ایک امتیازی شان پیدا ہو جائے۔ ان کی چال عوامی نہیں ہے، اس میں ایک امتیازی ٹھمک ہے، معذریت کی ٹھمک۔ ان کے میک اپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی اور مخلوق ہو، بہتر مخلوق، انسان اور فرشتے کے درمیانی مخلوق، یا جیسے وہ کسی تاریخی کاسٹیوم پلے کے اداکار ہوں۔ ان کا میک اپ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ فلمی ستاروں کا میک اپ پیچھے رہ جائے۔ صاحبو، سیانے کہتے ہیں اگر تم کسی پر اثر ڈالنا چاہتے ہو تو کوئی تمہاری بات کو توجہ سے سنے تو کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے، تو تم پر لازم ہے کہ پہلے تم ویسے بن جاؤ جیسے وہ لوگ ہیں جن پر تم نے اثر ڈالنا ہے، یہاں تک کہ ویسے بن جاؤ کہ وہ لوگ سمجھیں کہ یہ شخص ہم میں سے ہے۔ کووں پر اثر ڈالنا مقصود ہے تو پہلے بظاہر کوا بننا پڑے گا۔
مور بن کر اپنی رنگدار دم جلانے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، الٹا قوموں میں ریئیکشن پیدا ہوگا۔ علماء دین کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ انہیں اسی طبقے کو دین کی جانب مائل کرنا ہے جسے وہ رد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ دور حاضرہ ہی ہمارا حال ہے، جو جلد ہی ہمارا مستقبل بننے والا ہے۔ انہوں نے نہیں جانا کہ دور حاضرہ ایک دہارا ہے، ایسا دہارا جسے روکا نہیں جا سکتا، جس پر بند نہیں باندھا جا سکتا، جسے صرف چینلائز کیا جا سکتا ہے یا رخ دیا جا سکتا ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہم اپنا دور حاضرہ خود بنائیں گے۔ وہ جگہ جگہ دینی مدارس قائم کر رہے ہیں جن میں وہ بچوں کو دور حاضرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دنیاوی علوم سے محروم رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی تربیت کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر وہ بچے ان جیسے بن جائیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، بولنا چلنا عوام سے مختلف ہی ہو جائے، ان بچوں میں ہی وہی امتیازی شان پیدا ہو جائے جو علماء دین کا طرح امتیاز ہے۔ کاش کہ ہمارے علماء دین کو شعور ہوتا کہ وہ ہمیں امتیازیات پیدا کرے، حالانکہ مسلمان کی عظمت مساوات پر قائم ہے۔ اس کے برعکس صوفیاء کرام نے مساوات کو اپنایا۔ وہ جانتے تھے کہ جن لوگوں پر اثر ڈالنا ہے ہمیں ویسا بننا پڑے گا، اس حد تک کہ وہ سمجھے یہ شخص ہم میں سے ہے۔ صوفیاء کرام سینکڑوں میل دور وسط ایشیا سے ہندوستان میں آتے تھے، یہاں پہنچ کر سچے دل سے اپنے وطن سمجھتے، پورے طور پر ہمیں اپنا لیتے، ہماری بولی سیکھتے، ہمارا پہناوا پہنتے، ہمارا رہن سہن اپناتے، ہماری رسوم و رواج کو اپناتے، پھر وہ ہم سے بات کرتے۔ وہ اس بات سے واقف تھے کہ جب تک ہم جیسے نہیں بنیں گے ان کی بات ہم تک نہیں پہنچے گی۔ جب مکمل طور پر ہم میں رس بچ جاتے تو وہ ہماری زبان میں ہماری ہی عوامی کہانیاں سناتے تھے۔ ان تصانیف میں وہ ہمارے لیے پیغامات رکھ دیتے تھے۔ ان کی تصانیف اتنی اپنائیت لیے ہوتی کہ عوام انہیں حفظ کر لیتے، پھر تقریبات میں، محفلوں میں، داروں میں لوگ انہیں والہانہ پڑھتے اور سننے والے سر دھنتے۔ صوفیاء کرام نے کبھی اسلام کی تبلیغ نہیں کی تھی، انہوں نے کبھی بحث مباحثے نہیں کیے تھے، انہوں نے کبھی تقریریں نہیں کی تھیں، وہ اسلام کا ڈنکا نہیں بجاتے تھے، صرف اسلام کے لیے جیتے تھے۔ ان کے پاس دو ہتھیار تھے، اخلاق اور حسن کردار۔ ان دونوں ہتھیاروں میں مساوات کی دار تھی جو لوہے کی دار سے زیادہ کاٹدار تھی۔ داتا صاحب نے کبھی کسی سائل سے یہ نہیں پوچھا کہ میاں تو ہندو ہے یا مسلمان، وہ صرف دینا جانتے تھے، اور واحد قادر مطلق جو دینے پر قادر ہے اپنے چاکر کی لاج رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں آدھا لاہور مسلمان ہو گیا۔ متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، وہ سچ کہتے ہیں، لیکن یہ تلوار فولاد کی نہیں، اسلامی کردار کی تھی۔ صاحبو، جان لو کہ مساوات سے زیادہ خطرناک ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمارے علماء کرام عوام میں گھلتے ملتے ہی نہیں، وہ اپنی امتیازی شان برقرار رکھتے ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے سہنے میں، بات چیت میں ان کا انداز الگ ہی ہوتا ہے۔ ہونٹ سنوار کر بات کرتے ہیں، گلے کے نچلے پردے سے آواز نکالتے ہیں تاکہ وقار پیدا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ بھی مخصوص تال سے کہتے ہیں، اللہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کا اللہ ہمارے اللہ سے مختلف ہے، جیسے ان کے اللہ نے بھی سر پر بڑا بھاری امامہ لپیٹ رکھا ہو۔ ہمارے علماء کرام جس سے بھی مخاطب ہوتے ہیں ایسی امتیازی شان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ سننے والے پر واضح ہو جائے کہ کوئی عام آدمی سے اس سے مخاطب نہیں۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ جس کے ذہن میں یہ گمان ہو کہ میں جانتا ہوں، وہ لازماً سننے والے کو انجان ہی سمجھے گا۔ یہ قدرتی امر ہے۔ اگر آپ دوسرے کو انجان سمجھیں گے تو آپ میں احساس برتری آ جائے گا۔ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں گے، دوسرے کو آپ اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ صاحبو، جان لو، اگر بات کرنے والا کرسی پر بیٹھا ہو اور سننے والا کھڑا ہو تو بات نہیں ہو سکتی۔ کہنے والا بات کہہ دے گا لیکن بات سننے والا نہیں سنے گا۔ کان بے شک سن لیں لیکن بات دل پر اثر نہیں کرے گی۔ سیانے کہتے ہیں کہ بات کہہ دینا ہی کافی نہیں، جب تک بات پہنچے گی نہیں، بات نہیں بنے گی۔ صاحبو، آج کل لوگ باتیں کیے جا رہے ہیں، کوئی ممبر پر کھڑا باتیں کیے جا رہا ہے، کوئی مائک سے منہ لگائے کیے جا رہے ہیں،
کوئی سٹیج پر کھڑا کیے جا رہا ہے، کوئی عہدے کے زور پر بات کرتا ہے، کوئی لیڈری کے زور پر، کوئی عمر رسیدگی کے زور پر، کوئی دین کے زور پر، سب بولے جا رہے، اپنی اپنی ڈفلی بجائے جا رہے۔ کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ سب بچوں کی طرح بولے جا رہے، سب بچے ہیں، بڑے بھی بچے ہیں۔ ہاں تو ہمارے علماء کرام سے بات نہیں کر سکتے، بے شک تقریر جاڑ سکتے ہیں، نصیحتیں کر سکتے ہیں، خود گڑ کھاتے ہیں، دوسروں کو گڑ کھانے سے منع کرتے ہیں، وہ حکم چلا سکتے ہیں، دونس دے سکتے ہیں، لیکن بات نہیں کر سکتے۔ بات صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مساوات کا قائل ہے۔ صاحبو، ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کو مساوات کا درجہ دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ باپ بیٹے کو مساوات نہیں دیتا، نہیں دے سکتا۔ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، شباب میں قدم دھرتا ہے، تو باپ کا اس کے متعلق رویہ دوگلا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے سامنے وہ بیٹے پر مان کرتا ہے، اکیلے میں وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، احمق ہے، میرے جسم کی نکلی ہوئی ایک ناپاک چھینٹ سے بنا ہے۔ باپ کی بات کو چھوڑیے، کوئی بڑا چھوٹے کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بڑے بوڑھے صدیوں سے چھوٹوں پر راج کرتے آئے ہیں،